बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں یہ کہاں اور کیوں اور کس حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار مفرسین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدعا روایتوں پر ہے، مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں باکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیر منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، ان میں آپ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفرست میں سورتوں کی اس طرح ترتیب نقل کیا ہے: جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات اور افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب اقدام کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھے میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے، آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم حلفہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے، آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر چپ رہے، پھر آپ نے پیدا ہونے والے بچے کی دید مقرر کی اور دید کے 3 حصے کیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کورا ڈالا اور فرمایا کہ اب میں کورا ڈالتا ہوں، جس کے نام پر کورا نکلے گا بچہ اسی کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے کیے اور تینوں پر ایک مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی کورا نکلتا تو ایک ہی مرد کے نام کا کورا نکلتا تھا، جس کا نام اس لڑکے کا کورا نکلا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا، لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں کورا نکلا تھا اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح علی نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قدامہ بن مخزوم نے شراب پی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا، مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے درست کہا ہے، اس لیے قدامہ کو بغیر
کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا، قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی؟ قدامہ کو رہا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، قدامہ اس آیت کا حل نہیں ہے۔ وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کا کام مرتکب کیا گیا ہو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ پس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ حضرت عمر نے قدامہ کو دوبارہ طلب کر لیا اور قدامہ کو کہہ کر تم توبہ کرو۔ قدامہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے؟ قدامہ نے توبہ کی، اس کی قتل کی سزا تو معاف ہو گئی، اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا، اب مشورہ دے کہ قدامہ پر کس طرح حد جاری کرنی چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شرابی نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔